مسلمان تعلیم کی طرف متوجہ ہو، اپنے کھان پان میں ذرا درستگی پیدا کرے، نوجوان کسی بھی طرح سے اشتعال انگیزی کے شکار نہ ہو، اپنی صحت کا خیال رکھے، اپنے جسم کو ٹھوس اور مضبوط کریں اور اپنے آپ کو جفاکش بنائیں، طاقتور بنائیں کہ کسی بھی طرح کے حالات سے ہمیں پس ہمت، مایوس، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ووٹ دینا یہ ہمارا بنیادی حق ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ حالات ایک جیسے رہیں گے۔ تبدیلیاں تو دنیا میں آ رہی ہیں، ابھی آپ دیکھ لیجیے 60 سال کا حکمراں لمحوں میں غائب ہو گیا، تو اس سے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی طرح سے مایوس اور خوفزدہ ہونا ہے۔ آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت حکیم الدین قاسمی صاحب کے ساتھ ہیں۔ آپ یو پی کے ضلع بریلی میں لال مسجد آئے ہوئے ہیں ایک اہم کارکرم میں حصہ لینے کے لیے۔ پہلے تو آپ کا استقبال ہے بریلی آنے کے لیے۔ بہت شکریہ، ایک تاریخی شہر ہمارے ملک کا، یہاں حاضری کا موقع ملا، آپ سب سے ملاقات ہوئی، بہت بہت شکریہ۔ جس طرح کے حالات ہیں ملک میں کہ حالات بگڑ رہے ہیں اور آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سپریم کورٹ تک جا رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا آپ کو امید ہے کہ کچھ چینج ہونے جا رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے ہمیں پر امید رہنا چاہیے، اور اللہ ہی ہیں ہم سب کے محافظ، اور وہی باقی رہنے والے ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں۔ یہ دنیا کے حالات ہیں، یہ آنے جانے والے ہیں۔ ظاہر ہے سردیوں میں رات بڑی ہوتی لیکن سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ حالات ایک جیسے رہیں گے۔ تبدیلیاں تو دنیا میں آ رہی ہیں، ابھی آپ دیکھ لیجیے 60 سال کا حکمراں لمحوں میں غائب ہو گیا، تو اس سے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی طرح سے مایوس اور خوفزدہ ہونا ہے۔ بہترین ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہم سب اس کے محافظ اور معاون ہیں۔ حالات جس طرح کے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ مسلمانوں کو جس طرح کا اپنا رویہ رکھنا چاہیے، جیسے بیچ بیچ میں کچھ اس طرح کی واردات ہو رہی ہیں کہ جب یہ لگتا ہے کہ پھر آپ کو مداخلت کرنی پڑتی ہے اور پھر معاملے کورٹ میں جاتے ہیں، تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ دیکھیے، مسلمان نے جتنا صبر و تحمل سے کام لیا ہے، اور ادھر 10-11 سالوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ جس طرح کے حالات بنائے جاتے ہیں، اشتعال انگیزیاں پیدا کی جاتی ہیں، تو مسلمانوں سے میری گزارش ہے، خاص طور سے نوجوانوں سے، کہ مشتعل نہ ہوں، جذبات میں نہ آئیں، بلکہ طاقت اور قوت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر ہم پوری توجہ اور قوت کے ساتھ عمل کریں، اور ملک کے جو قوانین ہیں، جو ملک نے ہمیں بہت سے حقوق دیے ہیں، حقوق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں ہر کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور کامیابی ہوگی۔ مسلمان تعلیم کی طرف متوجہ ہو، پوری طرح سے اپنے کھان پان میں ذرا درستگی پیدا کرے، جیسا کہ آج یہاں پروگرام بھی ہے اصلاح معاشرہ، سماج سدھار، یعنی کس طرح سے ہمیں اپنے معاشرے کو رکھنا ہے، برادران وطن کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ تو اسلام نے ہر ایک کی تعلیم دی ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، برادران وطن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے ملک میں کیسے رہنا ہے، ہمیں اس پہ طاقت و مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نوجوان کسی بھی طرح سے اشتعال انگیزی کے شکار نہ ہو، اپنی صحت کا خیال رکھے، اپنے جسم کو ٹھوس اور مضبوط کریں، اور اپنے آپ کو جفاکش بنائیں، طاقتور بنائیں۔ موبائلوں میں یا ادھر ادھر وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ صحت کی فکر کریں، اور صحت کی فکر کے ساتھ ساتھ روحانی غذا کا بھی اہتمام اور انتظام جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور صحت کے لیے بہترین طریقہ جمعیت علماء ہند نے، ہمارے صدر محترم مولانا سید محمود مدنی صاحب نے بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ذریعے سے جمعیت علماء کو جوڑا ہے، جمعیت یوتھ کلب۔ تو ہمارے نوجوان یہاں بہت سارے ہیں، میں آپ کے مادھیم سے اس پوری بریلی میں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ سکے، تو جتنے بھی بچے ہمارے 6 سال سے اوپر کے ہیں،
یہ روزانہ اس میں اس کا حصہ بنے، مختلف الگ الگ انداز سے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں چھوٹے بچوں کا بھی ہے، بچیوں کا بھی ہے، بڑے بچوں کا بھی ہے، اور بھی بڑی عمر والوں کے ہے، تو اس سے وہ ان میں ایک تو خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسرے ہے کہ ان کو طریقہ معلوم ہوگا کہ ہمیں خدمت کیسی کرنی ہے، اور جب آدمی صحت مند ہوتا ہے تو اس کو جلدی غصہ نہیں آتا ہے۔ تو یہ میری چند گزارشات ہیں، امید کی مفتی ظفر صاحب یہاں مسجد کمیٹی کے صدر صاحب بھی ہیں، یہ حضرات اس کو قبول کریں گے اور اپنے ہاں آہستہ آہستہ اس پہ عمل شروع کریں گے۔ تو مسلمانوں میں جو نوجوان ہیں ان کی مضبوطی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں مضبوط ہونا ضروری ہے، یا صرف اس طرح کے کہ ایک انسان کو صحت مند رہنا ضروری ہے؟ دیکھیے، انسان اگر اس کی صحت ہے تو وہ نفع بخش ہے۔ اب میری صحت اس وقت اچھی نہیں ہے تو میں اتنا کارآمد نہیں ہو سکتا ہوں، حالات کی وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں، یہ انسانی ضرورت کے تحت میں کر رہا ہوں کہ جب آدمی صحت مند ہوگا تو اپنے ملک کے لیے نفع بخش ہوگا، کہیں بھی کسی طرح کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ بے جھجک کود پڑے گا، لوگوں کی ضرورتوں پہ کام آئے گا، کھڑا ہوگا، اور جمعیت علماء ہند کا یہی مقصد بھی ہے۔ جس طرح کے جیسے اگر مان لیا جائے کہ یہ سب سیاسی لڑائی ہے، جو بھی حالات ہیں یہ بھی جمعیت العلماء ہند بھی یہ اچھی طرح سے سمجھتی ہے، کیونکہ اس نے آزادی کے بعد سے پہلے سے لے کر اب تک بہت کام کیا ہے۔ تو جب یہ سیاسی لڑائی ہے تو اس میں مسلمانوں کو اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے، یا کیا ایسا وہ ہو کہ جو مسلمانوں سے فوکس ہٹے، اور پھر اگر 2 دل لڑ رہے ہیں یا 10 دل بھی لڑ رہے ہیں تو اس میں مسلمان جو ہے وہ ٹارگٹ پہ نہیں رہے؟ دوبارہ سے پوچھیے تو۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تو جو پولیٹیکل سین بن رہا ہے یا جس طرح کے بھی حالات ہیں ملک میں، وہ سیاسی لڑائی ہے ایک طرح سے۔ اس سیاسی لڑائی میں جو مسلمان فوکس پہ آ گئے ہیں، جو ٹارگٹ ہیں، تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھیے سیاسی لڑائی میں جیسے کوئی جیتتا ہے یا کوئی ہارتا ہے تو مسلمانوں کا تو کوئی بھلا ہو نہیں رہا ہے، جیسے بھی ابھی تک جس طرح کے حالات رہے ہیں یا اب سے پہلے جو حالات رہے ہیں، مسلمان جیسے پہلے زندگی گزارتے تھے ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم ترقی کی بھی دوڑ میں دیکھیں تو ان کا اتنا حصہ نہیں ہے جتنا اور قوموں کا ہے۔ تو ایسے میں کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانے کے بعد جو سیاست ہو رہی ہے اس سے وہ اپنے آپ کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سیاسی اعتبار سے تو ہر ایک کو آزادی، وہ کسی بھی سیکولر پارٹی کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور یہ کہنا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن حالات تو اسی طرح کے ہیں۔ لیکن پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح کے حالات سے ہمیں پس ہمت، مایوس، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ووٹ دینا یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بچے ہمارے 18 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کا نام ووٹر لسٹ میں آپ داخل کروائیے، اور ان کی آئی ڈی کو درست کروائیے، سب کے کاغذات درست ہونے چاہیے، اور سب کے کاغذات جب درست ہوں گے تو آدمی اپنے حق کا استعمال کرے گا صحیح طرح سے۔ ووٹ یہ ایک بنیادی حق ہے۔ سیاسی لوگ کیا کر رہے ہیں اس بحث میں آپ مت پڑیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہمیں اسے دیکھنا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ایسا نہ ہو کہ جس کے کاغذات درست نہ ہوں، اس کا ووٹر لسٹ میں نام نہ ہو جو 18 سال کو پہنچ چکا ہے، ان کے نام کو آپ داخل کروائیے، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے نام کو نکلوائیے، اور صحیح طرح سے آپ اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کیجئے۔ کہاں استعمال کرنا ہے آپ سمجھتے ہیں، جس کو آپ چاہیں اس کے ساتھ استعمال کریں۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہی کافی ہے۔ نہیں، جیسے میرا سیدھا اگر میں بات کروں تو یہ تھا کہ جب الیکشن آتا ہے تو اس میں ہندو مسلمان کا مدعا ہو جاتا ہے، تو اگر مسلمان تمام ووٹ بھی اگر ملا لیے جائیں تو پھر جو دوسرا ان کا جن کا مقصد ہے کہ ہندو مسلمان چناؤ کرائیں، اس میں ان کا فائدہ ہے، وہ فائدہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں مسلمان کیا کر سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، آپ نے دیکھا بھی لوک سبھا کے الیکشن ہوا تو کیا مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو ووٹ سے ہوا ہے؟ آپ بتائیے۔ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے بعد سے جس طرح کے حالات وہ بنا رہے تھے اس کو اور آگے لے کے کوشش کا ہمیں حصہ نہیں بننا ہے، اس کا ہمیں شکار نہیں ہونا ہے۔ ہمارا ملک ہے، ہم سب اسی ملک میں رہ رہے ہیں، آج حالات کچھ ہیں کل کچھ ہو جائیں گے، اور سارا ملک ایک جیسا ہو گیا تو ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری لڑائی میں ہمارے ساتھ بہت سارے برادران وطن شریک ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بھی سنبھل کے واقعہ پیش آیا، میں 3 دفعے گیا وہاں، تو پارلیمنٹ میں لڑنے والے اور باہر آنے والے، باہر بات کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، وکلا بھی ہیں اور سیاسی لوگ بھی ہیں، تو کیا وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں؟
ایسا نہیں ہے. لوگ ظلم کو سمجھ رہے ہیں, حالات کو دیکھ رہے ہیں. اگر کسی ایک قوم کو آپ چھوڑ دیں گے ملک ترقی کیسے کرے گا؟ تو سمجھدار لوگ سمجھ کر کے وہ کھڑے ہیں, اور آئندہ انشاءاللہ اور مضبوطی اس میں پیدا ہوگی. اور اسی حساب سے مذہبی معاملات میں بھی جو سروے وغیرہ کا عمل شروع ہوا, تو وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نکل کے آئے اور انہوں نے اس کی مخالفت کی. لیکن سنبھل میں جتنی آوازیں اٹھیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے, اتنی ہی کارروائی اور بڑھتی چلی گئی. جیسے تمام اس طرح کے ویڈیو آئے کہ جس میں ابھی تک یہ تھا کہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ پولیس نے گولی چلائی ہے, لیکن اب ایک مقدمہ بھی اس میں درج ہو گیا ہے, ایک مسلمان نے ہی کرایا ہے کہ گولی ترکوں نے چلائی تھی, اور وہ ایک جھگڑا جو تھا کہ ترکوں بنام پٹھان کا تھا. دیکھیے یہ میں نہیں جانتا ہوں, مجھے معلوم نہیں. میرا تو کام یہ ہے کہ ظلم ہوا ہے, ہم لوگ وہاں گئے, ہر ایک شہید کے گھر کو 5-5 لاکھ روپیہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے ان کو ڈراپ دیا گیا. اور ہمارے یہاں نہ مذہب نہ مسلک, ہمارے یہاں انسانیت کی دیکھ بھال ہوتی ہے. کون کس مذہب سے کس کا تعلق ہے, کس مسلک سے تعلق ہے, اس سے اوپر اٹھ کر کے جماعت کام کرتی ہے. تو جو ضرورت جو ان حالات میں مبتلا ہوئے تھے ان کی خبر گیری کی گئی, ان کی مدد کی گئی, اور جو بیچارے زخمی ہیں ان کی بھی دیکھ بھال ہو رہی ہے, جو مقدمات میں مبتلا ہیں ان کی بھی کوشش ہو رہی ہے. اسی وجہ سے سپریم کورٹ میں جا کر کے اس کی اپیل کی گئی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ اسٹے ہو گیا ہے. تب وہ کون کیا کر رہا ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ لڑائی ان کی ہے. دیکھیے مطلب وہ نہیں ہے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آوازیں سنبھل کے حق میں اٹھیں اس سے کوئی کارروائی پہ اثر نہیں ہوا. جیسے کارروائی جو تھی اور وہ تیز ہوتی چلی گئی, جو مقدمے ان کے ہونے تھے, جو سرچ ابھیان چلنا تھا, آج بھی وہاں پہ بجلی چیکنگ ابھیان چل رہا ہے, اور اس طرح کی چیزیں لگاتار وہاں سے سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے کوشش یہ کام کرنا ہے, دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کوشش ہی بند کر دیں. کوشش کر رہے ہیں, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں وہ ملے گا انشاءاللہ. نہیں, سیاسی لڑائی مسلمان ایسے ہی لڑ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں, باقی ایک طرف نہیں, اس کا حل نہیں. ایک طرف وہ ہو جائیں ایک طرف وہ ہو جائیں, اس کا یہ حل نہیں. ساتھ رہ کر کے لڑائی لڑیں گے, اسی میں کامیابی. اچھا, جو ابھی آپ جس کو لے کے گئے ہیں اور لوگ بھی گئے ہیں اسے ورشپ ایکٹ کو لے کر, تو آپ کو کیا امید ہے کہ کوئی ایسا اب لائے عمل طے ہو جائے گا اس ملک میں کہ جس طرح کے وواد کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ بند ہو جائیں؟ امید یہی کہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس میں اب بہت کچھ سرکار کے ہاتھ میں آ گیا ہے, کیونکہ انہوں نے ان سے بھی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے کہہ دیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ابھی تک ایک چیز آ جاتی, جیسے کہا بھی گیا تھا کہ ہر جگہ ہر مسجد کے نیچے مندر نہیں تلاشا جائے, لیکن اس کے بعد بھی تمام چیزیں ٹھیک ہے, اب آنے دیجیے, ابھی تو 8 ہفتے کا وقت ہے. عدالت میں آئیں گے, پھر آگے کارروائی شروع ہوگی اس پر. لیکن کل ملا کر اگر ہم دیکھیں جس طرح کا ماحول بنا ستہ پریورتن کے بعد, تو مسلمانوں کو اپنی کمیاں بھی پتہ لگ گئی ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں مسلمان اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑا رکھ سکتا ہے؟ جیسے کچھ چیزیں آپ نے اور بتائی ہیں, کچھ اور اگر آپ کو یہ مشورہ مسلمانوں کو دیا تو مشورہ ابھی تو میں نے مشورہ دیا نا. کچھ چیزیں تو آپ نے صاف کر دیں کہ وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں, لیکن تعلیم یافتہ بنائیں, لیکن سماج سے جڑیں, جی روزگار سے جڑیں, اپنا روزگار شروع کریں, اس کی تلاش ہو کہ کون سا روزگار کہاں پہ بہتر ہو سکتا ہے, تاکہ ہماری نسلیں صحیح روزگار کو اختیار کر سکیں, اور بچوں کا ہر اعتبار سے تحفظ ہو, ان کی دیکھ بھال ہو. کچھ چیزیں جیسے یہاں سے آج جس پروگرام میں آپ شرکت کے لیے آئے ہیں, تو یہاں سے کچھ بہت اچھی چیزیں, جیسے سماج میں جو مسلم سماج میں بہت سی ایسی غیر ضروری رسمیں شادی بیاہ کے موقع پر بنا لی گئی ہیں, اس کو لے کر بھی ایک مہم شروع کی گئی ہے. تو کیا ایسی چیزیں اور ہونی چاہیے کہ ایک چھوٹے سے جگہ سے نکلنے کے بعد یہ ایک بڑا آندولن کھڑا ہو سکے؟ سماج کے ہر طبقے کو جوڑنا چاہیے, اور ان سے بات چیت کر کے جو برائیاں ہیں, بیک وقت کسی ساری برائیوں پہ کنٹرول آپ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ایک کر کے ایک دن آئے گا کہ سب پہ آپ کنٹرول کر لیں گے. تو اس کے لیے سماج کے جس طبقے میں جو با اثر لوگ ہیں ان کی حصہ داری ضروری ہے, ان کا مشورہ, ان سے گفتگو, ان سے بات چیت, تب جا کر کے لائحہ عمل تیار ہوگا اور اس پہ کنٹرول ہو سکے گا. ابھی آپ نے جمعیت العلماء ہند کے راشٹریہ مہا سچیو حکیم الدین قاسمی صاحب کو سنا. آپ نے بالکل صاف کہا ہے مسلمانوں سے کہ جو لڑائی ہے وہ قانونی طریقے سے لڑی جائے, صبر کے ساتھ لڑی جائے, اور اپنے آپ کو مضبوط کریں تاکہ
जो एक अच्छा मुआशरा एक मजबूत इंसान से बनता है वो बन सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।